یا پھر سلمان احمد صاحب اپنی پہلی شادی ریڈ انڈینز میں کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پکی بات ہے جی، کسی ایپیسوڈ میں نہیں آئی. آر یو شور؟ ڈیم شیور جی. اتنی اہم کہانی رہ گئی. جی، پھر میرا مشورہ ہے کہ ایپیسوڈز کو بھی 125 کر لیں. نہیں ایسا نہیں کریں یار بھائی، اللہ کے لیے تو بہت لوگ ناظرین میرا بہت بھرپور ساتھ دیں گے. ہائٹسا میں بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی اور وہ ڈیفینڈ نہیں ہو سکا تھا، شہر گر گیا تھا اور میسیکرز ہوئے تھے، ریپس ہوئے تھے. 13، 14 اور 15 سال کے ان بچوں نے جو ہے وہ شہر کو پیٹرول کرنا، 16+ فرنٹ لائن میں ہوں گے، برف باری اس میں بچہ لے کے شارٹ گن پھر رہا ہے. تو یہ بچہ جو ہے اس کی جو میچورٹی ہے وہ کیا اس بچے کی ہو سکتی ہے جس کو یہ اس بات پریشانی ہے کہ جی گاڑی میں اے سی نہیں چل رہا تھا مما، میں گاڑی میں اے سی نہیں تھا، گرمی لگ رہی تھی، میں اسکول گیا تھا، وہاں کھانا ٹھیک نہیں تھا، مما یہ جو ہے گوشت مجھے پسند نہیں آ رہا ہے، مجھے تو برگر چاہیے ہے، اور میرا موبائل فون کہاں ہے، مجھ کو تو i16 چاہیے. تو میں اپنے بیٹوں کو 2 کو تیار کروں گا کہ تم نہیں آ جانا ہے. ہاں، اور وہاں جا کے تمہیں شادی کرنی ہے، اور یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ تم نے پورا کرنا. السلام علیکم ناظرین، سلمان احمد صاحب کی لائف سٹوری کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلی سٹوری میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک بہت ہی خاص ٹرننگ پوائنٹ پہ آ کے رک گئے تھے. سلمان احمد صاحب کی شادی ہو ہی نہیں پا رہی تھی. پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس فیصلے میں بھی کوئی حسب معمول ٹویسٹ آیا یا پھر سلمان احمد صاحب اپنی پہلی شادی ریڈ انڈینز میں کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. چلتے ہیں ایسی ہی کچھ چند اہم سٹوریز کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے پھر سے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا. اور تو ایسا بھائی اگر آپ نہ ہونا تو اتنی تفصیل تو ہم نے لوگوں پر ٹائم ہی نہیں ہوتا سننے کا. اب آپ نے پوری تاریخ کھول رہے ساری. خیر ہوا یہ کہ میں نیبراسکا گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جاتا ہوں واپس اور ریڈ انڈینز میں ہی رہوں گا، وہیں شادی کروں گا، وہاں پڑھاؤں گا اور زندگی وہاں گزاروں گا. اس پورے قبیلے کو مسلمان کر لوں یار بہت ہے، سمجھے نا. اور بعد میں اپنے سے میں بعد میں سوال بھی کیا کہ کیا میں چلا جاتا. تو میں نے سوچا کہ یار جب بوسنیہ چلے گئے جی تو یہ تو اس کے مقابلے میں بہت ہی آسان سی کوئی کہانی تھی نا، اس لیے اتنی مشکل بھی نہیں تھی. اور یہاں تو بینیفٹ تھا، جاب بھی اور شادی بھی اور سارا تو چلا ہی جاتا. لیکن اللہ کا نظام چلا اور میں یہ پلاننگ ہی کر رہا تھا. اور یونیورسٹی میں ہماری وہ چل رہی تھی ریسرچ. تو ایک دن اس میں تھا، اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا کہ مجھے کال آئی ایک لڑکے کی اور اس نے کہا کہ یار وہ کوئی عرب آیا ہوا ہے مسجد میں، وہ کو ڈھونڈ رہے. تو میں کہا کوئی جماعت آئی ہوگی. کہ نہیں جماعت تو نہیں ہے، ایک ہی بندہ ہے. ایک بندہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے تو یار تمہیں پوچھ رہا ہے، یار تم جاؤ. اور تم کو بھی پوچھ رہا ہے اور وہ عباس علی کو بھی پوچھ رہا ہے. اچھا کوئی انسیڈنٹلی شاید عباس آس پاس کہیں تھا. تو میں کہا عباس یار کوئی ہم سے ملنے کوئی آیا ہے. کہ اچھا کون آیا یار، جو چلتے ہیں. تو میں اور عباس پہنچے مسجد. تو یہ کوئی عصر کا وقت تھا، عصر سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا. تو نماز کا ٹائم اس وقت تھا نہیں. تو اندر گئے تو دیکھا کہ جی مسجد میں، اچھا ہماری مسجد چھوٹی سی تھی، ایک گھر کو لے کے کنورٹ کیا ہوا تھا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو محمود صاحب بیٹھے ہوئے. ابو محمود کون ہیں؟ اب یاد ہوگا کہ جب ہم بوسنیہ پہنچے تھے تو بینیولنس کے ایک صاحب آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. اچھا، وہ جنہوں نے گاڑیاں بھی آپ کو نہیں گاڑی تو دی تھی نا زکریا صاحب نے نا. تو ایک اور صاحب آئے تھے وہاں سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جی ایک اکیلے آئے تھے بڑی مہنگی سی گاڑی میں. بالکل. انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے آپ نے کمٹمنٹ کر دی ہے موسٹار میں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، جب وہاں سے کمٹمنٹ پوری ہوگی تو پھر آ جائے گا. جی بالکل. وہ تھے. میں تو حیران رہ پتا آپ سے ایک بندہ ملا ہے کروشیا کے اندر اور اس میں اتنے مہینے گزر چکے ہیں اور وہ بندہ نیبراسکا، وہ لنکن نیبراسکا تو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے. اور میں نے کہا یار آپ یہاں کیسے پہنچے؟ کیا تم دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچا ہوں؟ اچھا یہ بھی ہاں. تو میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے میں شکاگو آیا اور شکاگو سے میں نے گاڑی رینٹ کی اور میں نے میپ کھول کے دیکھا کہ لنکن نیبراسکا کہاں ہے. اور وہ شکاگو سے لنکن نیبراسکا از اراؤنڈ 850 کلومیٹرز. 850 کلومیٹر بہت زیادہ ہے. ہاں. اور یہ 850 کلومیٹر تقریباً چلاتا ہوا اکیلا میں نکلا صبح اور میں پہنچ گیا لنکن. تو یہاں آ کر جو ہے اچھا نہ تمہارا ایڈریس پتہ ہے نہ نمبر پتہ ہے. یہ پتہ ہے کہ لنکن نیبراسکا میں ہوتے تھے لڑکے.
اور اس میں مجھے خبر مل گئی تھی کہ تم لوگ جیل ہو گئی ہے، اور میں نے سوچا کہ یار یہ تو یا تو شہید ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے اللہ کی مرضی رحمۃ اللہ علیہ. اور لیکن میں نے سوچا اگر یہ بچ گئے نا یہ دونوں تو یہ میرے لیے بڑے کام کے لوگ ہوں گے. تو خبر ملی تم لوگ بچ گئے ہو اور پھر واپس نکل گئے ہو. تو میں جو ہے آیا لنکن ڈھونڈتا ہوا. ہاں ڈھونڈتا ہوا. یہ ہوتا ہے یار مطلب کمٹمنٹ ہوتا ہے نا، کسی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے کام ہوتے ہیں. انبلیویبل بات ہے. دیکھو تو میں کہا یہاں کیسے پہنچ گیا کیا. میں نے پوچھا، گاڑی روک کے پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے. کسی نے کہا ہاں ہوں، ہاں. کسی نے کہا ہے اسلامک سینٹر ہے. کہاں ہے؟ ادھر جاؤ وہاں ملے گا. تو پوچھتا یہاں آ گیا. تو ابھی جو ہے وہ ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، تو لوگ آئے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی سلیمان اور عباس علی ہیں یہاں؟ ہاں ہیں. کہ ان سے بولو میں آیا ہوں. ایسا تم. میں نے کہا اچھا بھائی تو اب بتائیں کیا کام ہے. کہ کام کیا ہے؟ تم نے تو کہا نہیں تھا کہ جب تمہارا کام وہاں ہو جائے گا تو مجھے جوائن کرو گے. تو میں نے کہا میں کہا تو تھا. تو پھر کرو، آپ کا کمٹمنٹ ہے. میں نے کہا اچھا سبحان اللہ. مطلب آپ سوچیں نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے یہ چیز ہو جائے. ایسی خوشگوار حیرت تو زندگی میں ہوتی نہیں. مطلب تو میں نے کہا کہ اچھا. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. اس نے کیا؟ میں نے کہا ہم تو بوسنیا جا نہیں سکتے، وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ. پہلے تو ایچ وی او والے ڈھونڈ رہے ہیں نا. پہلے بوسنیا کروشین آرمی ڈھونڈ رہی تھی، اب تو کروشین آرمی بھی ڈھونڈ رہی ہے. چھاپے پڑے ہیں سب کچھ. وہ تو آپ اتریں گے وہ پکڑے جائیں گے آپ. وہ تو اب تو نہیں چلے گا کہ ہم ریلیف ورک کرنے فلانے. بھائی اب تو کہتے ہیں مفرور. اسٹیٹ کو مطلوب تھے نا، اسٹیٹ کو مطلوب ہیں. اور بھاگے بھی جو ہے آپ پھانسی سے ہیں نا، پھانسی کا بندہ بھاگا ہوا ہے. تو اس نے جملہ کہا اور وہ جملہ میں بھول نہیں سکتا. اچھا اس کا خیال رکھیں کہ ابو محمود صاحب جو تھے ان کی عمر ہم سے کوئی 5 سال زیادہ تھی، 4-5 سال. لیکن ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا نا. اب ہماری ہو گئی تھی 2 جنگیں. 2 جنگوں کا بھی ہمارا ایسے زیادہ ایکسپیرینس تو نہیں تھا، بس پٹ پٹانا جیل ویل. اس کا کم از کم کوئی 5 جنگوں کا ایکسپیرینس تھا. ہم نے شروع کی، ہم جب جنگ پہ گئے تھے تو ہماری عمر تھی کیا 14 سال، سوری 24 سال. یہ جو پہلی جنگ میں گئے تھے حضرت والا تو ان کی عمر تھی کوئی 15 سال. تو آپ بتائیں نا کہ وہ تو 9-10 سال کا، تو وہ آپ اس کو ایڈوانٹیج ہے، گیپ ہے، وہ گیپ ہے. تو وہ تو آپ کیسے آپ اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اور جنگوں کا یہ ہوتا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے، اور بات 11 وار زونز ہو چکی ہیں، کہ جنگ کیا کرتی ہے کہ آپ کو بہت تیز میچور کرتی ہے. کیونکہ جنگ کے اندر ایکسپیرینسز بہت انٹینس ہوتے ہیں اور بہت فاسٹ ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں. ایک بندے کو آپ ایک پیس ٹائم میں ڈال دیں تو وہ شاید 10 سال میں جتنا میچور ہوگا نا وہ 1 سال میں ہو جائے گا. اور یاد میں آپ کو بچے کی کہانی سنائی تھی کہ جس نے کہا تھا کہ مائی فادر سیز دیٹ وار از اے بگ اسکول. کہانی یاد آ رہی ہے؟ نہیں سنائی. نہیں اتنی اہم کہانی نہیں، پکی بات ہے جی. کسی ایپیسوڈ میں نہیں آئی. آر یو شیور؟ ڈیم شیور جی. اتنی اہم کہانی رہ گئی جی. تیسے صاحب کیسے رہ گئی؟ تو میں سنا دیتا ہوں. آئی تھنک اٹس رائٹ ٹائم ٹو. اور بہت امپورٹنٹ کہانی ہے. ضرور یار چلیں، اگر آپ کہہ رہے نہیں سنائی تو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو بار دیکھتے ہیں نا. ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ ہم جو ہمارا اچھا وہ تصویریں آ چکی ہیں تو آپ لوگ پلیز جا کے دیکھیے گا. انشاءاللہ. جو ہمارا گاؤں تھا کروشیا میں، اس کی تصویریں ہیں، کریلو، اور اس بچے کی تصویر کی کہانی بھی سنانے والوں میں. ہاں وہ ریڈ بینڈ، وہ ساری چیزیں. 125 تصویریں. تو کافی سارا آپ کو نا اب وہ تصویریں دیکھیں گے نا پوری کہانی پھر سے ریپیٹ ہوگی. تو پھر میرا مشورہ ہے کہ ایپیسوڈس کو بھی 125 کر لیں. نہیں ایسا نہیں کریں یار بھائی، اللہ کے لیے. وہ تو بہت لوگ ناظرین میرا بہت بھرپور ساتھ دیں گے. فیملیز ایوری پکچر اور ایوری اسٹوری نہیں کم کریں گے، اس لیے کہ وہ ہماری فیملیز بھی کہنے لگیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اتنا زیادہ آپ جا رہے ہیں. اچھا تو اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ نا میں اور عباس وہ ہمارے ریڈ وین میں ہم نکل رہے تھے. تو ہمارا جو اپارٹمنٹ تھا وہ سمندر کی تھا، اس کا رخ تھا آگے پیازا تھا ایک، وہاں سے ڈرائیو کیا اور پھر ہائی وے پہ چڑھے.
جو کوسٹل ہائی وے پہ. جیسے میں ٹرن کیا سامنے بیچ تھا, تو وہاں نا 2 بچے کھیل رہے تھے. تو میں نے دیکھا, ایک نگاہ پڑی, تو میں نے عباس سے کہا کہ یار یہ تو مسلمان بچے لگ رہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یار مسلمان کہاں لگ رہے ہیں, یہاں تو کریسچن ولیج ہے. تو میں کہا یہ لگتے تو مسلمان ہیں. اس نے کہا یار سلمان بھائی یار آپ چھوڑو یار, ابھی اچھا ہمیں کہیں پہنچنا تھا کہ یار چلیں یار, وہ کسی اس میں جانا تھا, شاید ریلیف کیمپ کے اندر جانا تھا یا کچھ ریفیوجی کیمپ پہ. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان لگ رہے ہیں یار, تم رکو تو صحیح, کیا کیسے مسلمان ہیں, کرسچن بچے کھیل رہے ہیں یار, چھوڑو. اچھا ہم یہ بات کر رہے تھے نا, بچوں نے دیکھو بھاگتے ہوئے آئے 2 بچے, اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. اوہ میں کہا تو مسلمان ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا, جو لڑکا تھا وہ تھا اس وقت 14 سال کا, اور جو بچی تھی وہ 13 سال کی تھی. تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی تم لوگ مسلمان؟ ہاں مسلمان ہیں. تو تم یہاں کیا کرو تم لوگ؟ تو اس نے کہا ہم یہاں ریفیوجیز ہیں, اس گاؤں میں آ کے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, ہمارے شہر میں ہوا کام, مطلب تباہی مچی اور اٹیک ہوا تو ہم بچا کے نکل کے آ گئے. میں نے کہا اچھا کب سے رہ کے؟ ہم 4 مہینوں سے یہاں رہتے ہیں. میں نے کہا ہمیں بھی تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ ہمارے نیبرز ہی ہوئے نا, چھوٹا سا گاؤں ہے, وہ چھوٹا سا ولیج تھا تو خیر بڑا خوبصورت تھا. ایسا ولیج نہیں جیسا ہم پاکستان میں ہوتا ہے, مطلب ویل کنسٹرکٹیڈ اینڈ ویری ویل ڈیولپڈ ولیج تھا. مطلب ولیج میں اسمال کمیونٹی, اور بالکل پہاڑ کے سلوپ پہ تھا, اور نیچے سمندر, ویری بیوٹیفل. تو بڑے مشہور ہیں یہ جو اسٹرپ ہے نا بیوٹی کے لیے, اور ٹورسٹ کے آنا ان جگہوں پہ انجوائے کرنا. تو اس نے کہا کہ یہاں تو 4 فیملیز ہیں. میں نے کہا اچھا ہاں. میں نے کہا بھائی ہم تو جا رہے ہیں ابھی کام سے نا, تم سب کو جمع کرو اور شام کو آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. ہم تو ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے, آپ ہمارے پڑوسی ہیں, مسلمان ہیں, آپ کا بہت حق ہے. پھر ہم چلے گئے. جب ہم شام کو آئے تو یہ سب جمع ہو گئے سارے. تو وہ جو 4 فیملیز تھیں, 3 یا 4 تھیں, تو ڈفرینٹ علاقوں سے بیچارے آئے ہوئے تھے, اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں کسی نے کوئی جگہ دے دی تھی تو وہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور تو ہم نے ان سے کہا دیکھو یار آپ ہمارے پڑوسی ہیں, اور پہلا حق تو آپ پہ ہے, تو سب سے پہلے تو جاؤ نیچے جو ہمارا ویئر ہاؤس ہے, جو چیزیں ضرورت ہے وہی لے لو یار. تو کہنے بہت شکریہ اور سارا. اس طرح سے ان 4 خاندانوں سے ہمیں ہو گئی دوستی, اور وہ آپتے بھی تھے, ہم ان کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے. یہ جو لڑکا تھا نا, اس کا نام تھا نوریا چلبر, سمجھے نا. اچھا, جو سر نیم تھا چلبر تھا, اور وہ بچی تھی اس کا نام تھا بدرانہ, اور ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کا نام تھا یاسمین. یاسمین وہاں لڑکوں کا نام ہوتا ہے, اور یاسمینہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. وہ 5-6 سال کا تھا. تو جب یہ آنے جانے لگے تو ہم نے سوچا کہ یار یہ تو بار بار اچھا تھے, اور اچھے لوگ تھے بیچارے, اچھے خاندان کے لوگ تھے. گھر تباہ ہو گیا, سب کچھ ہوا. تو ہم نے کہا یار اچھا نہیں لگتا کہ ہم انہیں اس طرح سے ہینڈ آؤٹس دیتے ہیں, کوئی ڈگنیفائڈ طریقہ ہونا چاہیے ہیلپ کرنے کا یار. تو اس کا جو والد تھا نا وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس کا نام تھا ظاہر الدین, اس لڑکے کا باپ. تو چونکہ عباس علی صاحب کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی, تو ہم نے کہا یار اس سے تو کوئی بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو ہمیں ظاہر الدین صاحب آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں, ریفیوجیز ہیں. تو ہم نے کہا بھائی آپ ہمارے ڈرائیور بن جائیں, ہم آپ کی تنخواہ لگا دیتے ہیں. چلو ایک خاندان تو سیٹ ہو گیا, انہیں یہ چیز چلی جائے. اچھا یہ لڑکا جو تھا اس کو انگلش آتی تھی, شوق تھا اس کو, تو جو کہ انگلش اتنی پڑھائی نہیں جاتی تھی لیکن اس نے شوق سے سیکھ لی تھی. مووی دیکھتا ہوگا, کچھ کرتا ہوگا, تو پوری اچھی انگلش بول لیتا تھا. میں نے کہا یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی انٹرپریٹر چاہیے ہوتا ہے. ہم کیمپس میں جاتے ہیں, وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں, پھر یوزلی کوئی لڑکی نکل کے آتی ہے, وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے. پھر وہ ایک اور مسئلہ, اب میرا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ جو اب ینگ لڑکی آپ ساتھ ساتھ جا کے ٹرانسلیٹ کر رہی ہے, تو وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ لڑکا ہوگا زیادہ بہتر ہے. تو میں نے کہا چلو تمہیں بھی ہم تھوڑی سی دے دیتے ہیں تنخواہ, تم ہمارے ساتھ وہ کر لو. اچھا جی چلو ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ دونوں کو ہم نے رکھ لیا. یہ انٹرپریٹر بن گیا نور, یا اس کو پیار سے کہتے ہیں نور کو انٹرپریٹر بن گیا, اور یہ جو ہے ہمارے
وہ ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے. اچھا جناب، اب باقی فیملیز کا تو ہم سوچتے تھے ان کو کیا کریں، کام دیں، سوچتے تھے ہم کیا کریں. اینی وے، اب ہوا یہ کہ یہ جو بچی تھی بدرانہ، جو بھائی آتا تھا تو وہ بھی ساتھ چلی آتی تھی. فارغ تھے نا بچے، تو ہم تو وہ کہتی تھی مجھے بھی جانا ہے ریفیوجی کیمپ. بچے ہیں نا، جی میں بھی بھائی کے ساتھ جاؤں گی. تو ہم کہا بیٹھ جاؤ بھائی، تم جاؤ. اچھا وہ ایک اور ایسٹ بن گیا کہ وہ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے کیمپس کے اندر، فیمیل میں ہاں بھیجنا فیمیل تو اس کو بھیج دو. اس کو بھیج دو. تو یہ جاتی تھی، جا کے دیکھ کر آ جائے گی، اسکارف دے دے گی، فلاں دے گی، یار اور اچھا ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ یہ لوگ آنے لگے، کبھی ہم اب کافی پی لیں ہم سے، یا جیسا ہوتا ہے کوئی چیز لینے آنے لگے. تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھائی، یہ تو بالکل ایسا، انہوں نے تو ایسا ہم سے ٹریٹ کیا جیسے ہم ان کے ہی ہیں. اور وہی ایک محبت، ایک ان کا عقیدت تھی ہم سے کہ جی یہ لوگ آئے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، اور ہم بھی اچھی طرح سے پیش آتے تھے. تو پھر میں نے کہا، میں نے عباس نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ اس میں ینگ لڑکیاں بھی ہیں، تو ان کو نا ہم نے رول بنا دیا کہ آپ کی جتنی خواتین اگر ہمارے گھر آئیں گی تو آپ کو اسکارف میں آنا ہے. ہاں اس طرح سے ہم نہیں، ہمارے لیے ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ہمارے اسکارفس نہیں ہیں. چلو بھائی، ہم گئے وہاں سے، اسکارفس آئے ہوئے تھے. سعودی گورنمنٹ زندہ باد. سعودی اس کو یہ ہوتا ہے اچھی ان کے نا بھائی، کسی طرح مسلمان کرو لوگوں کو یا ان کو انفلوئنس کرو. تو بوسنین لینگویج میں قرآن آ رہے ہیں اور حجاب آ رہے ہیں، تو حجاب نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے، تو ان کی خواتین اس میں آنے لگیں. جیسے یہ لڑکی 13 سال کی تھی، ایک لڑکی عالمہ اس کا نام تھا، اسے 16 سال کی تھی، ایک اور لڑکی تھی کوئی 17 سال کی، 18 سال کی ہوگی. اس طرح سے 2-4 لڑکیاں بھی تھیں ان میں. اور لڑکے کوئی نہیں تھے، ینگ تھے، اور کوئی لڑکا نہیں تھا انسیڈنٹلی. اور جو ان کے باپ وغیرہ تھے وہ تھوڑے سے بڑے عمر کے تھے، وہ ملٹری ایج کے لوگ نہیں تھے، ورنہ تو ان کو جا کے سرو کرنا چاہیے تھا. اب اس کی ایج 40 ہے، 45 ہے، تو اب اس کو تو وہ ایج نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ فیملی سے ہمارا تعلق ہو گیا. اب یہ پوری ایک کہانی ہے کہ ان سے تعلق. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ لڑکا میرے ساتھ جانے لگا، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا تھا، انٹرپریٹ کرتا تھا. تو میں نے نوٹ کیا کہ یار یہ تو بہت کوئی سمجھدار لڑکا ہے یہ نور کو. اس لیے کہ وہ جا کے کہتا تھا کہ یوسف تم یہاں کیمپ میں جا رہے ہو نا، دیکھو اس طرح سے بات نہیں کرنا، ایسے بات کرنا. اچھا، ہاں اس ایج میں بھی آپ کو ہاں، ڈکٹیٹ کرتے؟ کیونکہ دیکھو نا آپ اس طرح سے بات کریں گے، آپ ہیں تو یار مجاہدین. میں کہا وہ مجاہدین یار کہ بھائی جو بھی یہاں فارینرز ہیں اور سب ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں پسند نہیں کرتے، اور ابھی تو ہمارا الائنس ہے، تو کل الائنس ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا، ہے نا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی. اچھا یوسف دیکھو تم وہاں جاؤ گے نا تو اس طرح کرنا. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی وائز لڑکا ہے، جینیس بندہ. ہاں ہاں. میں نے اس کے اندر 14 سال کا بچہ ہے، اور اتنا زیادہ اس میں ایک میچورٹی ہے، قدامت ہے. تو یاد ہے کہ علاقہ تھا شبنک، یعنی اسپلٹ سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ٹاؤن تھا شبنک. وہاں بھی کچھ ریفیوجیز تھے، اور اس کے آگے پھر وہ زردار کا علاقہ تھا. پھر تو شبنک میں کوئی ریفیوجیز تھے، اور میں جا رہا تھا، اور میں تو یہ تھا، ہم ڈرائیو کر رہے تھے اس کوسٹل ہائی وے پہ، جس کی تصویریں آپ دیکھیں گے SulaimanAhmed.com پہ چلے جاؤ یار، اس کو یاد کرنا بھی مشکل نہیں نا، میرا نام .com. تو ٹیک ورڈز والوں نے بنایا یار، ان کو بھی دعا دینا، وہ بیچاروں نے رات دن کر کے بنا دیا پلیٹ فارم. نبیل اختر صاحب ان کو بلاتے ہیں نا انشاءاللہ. بلائیں نبیل اختر صاحب سے بلائیں، ان سے بہت آپ سیکھیں گے. جی انشاءاللہ. his story of how he came back from the US and set up such a powerful institution جو امت کے لیے تو بڑا اثاثہ بنا دیا اس بندے نے. انہیں چاہتا تو جاب کر کے بہت سے پیسے کما سکتا تھا نا. Anyway, جب آپ مجھے بتا رہے تھے تو میں نے وہی سوچا کہ ان کو یار بھی اس جلد امت میں انشاءاللہ جو ہے نا بہت بلا. زبردست ہیرے پڑے ہوئے لوگ، پتہ نہیں ہے. بالکل. اب آپ کا کام یہ ہے ایسے لوگوں کو اٹھائیں، آپ دعا کریں نا. بلائیں. ہاں نہیں آ جائیں گے، کیا اس میں یار، باپ کہیں گے تو آ جائیں گے. Anyway, تو ہوا یہ کہ تو یہ بات چیت ہو رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا، ہم ڈرائیو کرے، تو میں نے کہا کہ نوریہ، کہ جی یس. میں نے کہا یار دیکھو 1 سال ہو گیا تقریباً یار، اسکول بند ہیں، اور تمہارا کتنا ضائع ہو رہی ہے نا پڑھائی. کہتا ہے ہاں ضائع ہو رہی ہے.
پھر سوچنے لگا, کوئی سوچتا رہا. کہتا ہے میں انگلش میں کہوں گا پھر ترجمہ کرتا ہوں. کہتا ہے یوسف واٹ مائی فادر سیز. میں واٹ. کہتا ہے مائی فادر سیز وار از اے بگ اسکول. کمال. میں نے کہا اچھا, یا دیٹس واٹ ہی سیز. اچھا اس نے اس کو کاؤنٹر کر دیا میری بات کو. میں کہہ رہا تمہارا 1 سال ضائع ہو رہا ہے. اس نے یہ سمجھا دیا مجھے کہ آپ کی نگاہ میں ضائع ہو رہا ہے, ہو نہیں رہا. بہت بڑا اسکول ہوتا ہے. اچھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کیونکہ ہر ریفیوجی کی نا یار ایک درد بھری کہانی ہوتی تھی. بالکل. تو ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ کبھی بھی ریفیوجی سے یار تفصیل مت پوچھیں. وہ کوئی ایسی دکھی کہانی نکلے گی, اب آپ بھی ڈسٹرب, وہ بھی روئیں گے, آپ بھی پریشان ہوں گے. کہتے ہیں پہلی غم کم ہے کہ آپ اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. مطلب آپ نہیں کریں نا, آپ رہنے دیں. بس دیکھ لیا, سمجھ لیا کہ ہاں یار سب مشکل میں. تو جیسا عافیہ صدیقی صاحبہ کی کہانی نا, اب کوئی پڑھ بھی جاتے ہیں پیچھے, سناؤ. تو جب میں انہیں کہانی سناتا ہوں 1 2 3 گھنٹے لگتے ہیں, تو یقین کر اس دن نا میں کچھ اور کام کر نہیں پاتا. تو اگر آپ نے بھی اس کو پوڈ کاسٹ کرانا ہے نا تو کوئی لاسٹ میں رکھیں. میں گھر جاتا ہوں نماز پڑھ کے نا, میں کہیں خاموشی میں بیٹھ جاتا ہوں, کیونکہ وہ اتنا پینفل ہوتا ہے نا سنانا, پھر اس کو ریکور کرنے میں چند گھنٹے لگتے ہیں. تو پھر یا تو میں جم چلا جاؤں گا یا سوئمنگ کر لوں گا. ہاں سوئمنگ تو میں نہیں, پھر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی ورک. وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دن کے شروع میں تو میں نے سنانی نہیں ہوتی وہ کہانی, کہ پورا دن رہ جائے گا. چلو ایک رات گزر جائے گی نا. تو اس لیے میں نے اپنی بیگم صاحب سے کہا تھا یار ہماری بیٹی کے نام عافیہ مت رکھو یار. اچھا ان کو تھا نہیں میں رکھنا ہے. میں کہا مت رکھیں یار, بار بار وہ ٹریگر ہوگا. پہلے وہ مان گئیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, تو پلٹ گئیں. تو ماں کا حق ہوتا ہے یار, وہ رکھنا چاہتی ہیں تو میں رکھ لیں یار. اس لیے ہماری بیٹی کا نام عافیہ ہے نا. ان کے بیٹے کا نام سلیمان ہے. اچھا وہ کہانی تو بعد میں آئے گی نا, یہ کیسے ہوا ہے نا. خیر نیکسٹ ایپیسوڈ. تو ہوا یہ کہ اچھا جب اس سے دوستی بہت ہو گئی میری, تو ایک دن میں پوچھ لیا. میں نے کہا یار تم بتاؤ کہ تم شیئر کر سکتے ہو اپنی کہانی, کیا ہوا. اس نے کہا میں تم کو ایسا تو نہیں ہوگا مسئلہ. پہلے نہیں, اب تو ہم ساتھ ہیں. تو چلو یار. اچھا اب لانگ ڈرائیو میں ہم جا رہے ہیں دونوں, تو بہت ٹائم ہے بات چیت کرنے کا. اب میں ڈرائیو کر رہا ہوں, بچہ بیٹھا ہے ساتھ, نور کو. بڑا کیوٹ سا بچہ نا, بالکل بلانڈ ہیئر. اور اچھا ویسے اگر نور کو گزر جائے نا بولیں جرمن ہے, ایسا ہی پتہ ہے. اور دوسرا کام یہ شروع ہو گیا تھا. اللہ کا فضل ہوا کہ یہ بچی نے کام کیا ہمارا صحیح. یہ جو تھی نا بدرانہ, یہ چھوٹی تھی. ایک دن میں بات آئی یوسف. اچھا اس کی اردو تو بالکل ہی کمزور تھی نا, انگلش, سوری انگلش. ہاں کہتی ہے یوسف یس آئی وانٹ ٹو ٹاک. میں بولو کیا ہے. تو اس نے جیب سے, وہ جینس پہنتے ہیں, جینس ٹی شرٹ پہنتے بچے, تو جیب سے اس نے ایک تصویر نکالی. تو وہ ایکچولی ایک کلپنگ تھی ایک اخبار کی. پتہ نہیں کہاں سے اس بچی کو ملی. اس کلپنگ میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, یعنی کسی اخبار میں کسی کی نماز پڑھنے کی تصویر تھی. یہ اس نے کہیں سے کاٹ کر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اس بچی نے. تو اس بچی نے کہا کہ آئی لو اللہ, آئی لو اسلام. سبحان اللہ. مائی فادر ڈڈ ناٹ ٹیچ می دس. یوسف کین یو ٹیچ می دس. اللہ. میں نے کہا یس. پکڑا عباس کو. میں نے کہا عباس یار ان کو تو یہ تو نماز سیکھنا چاہتی ہے. اچھا عباس علی کی زیادہ بہتر ہو گئی تھی وہ, کیا کہتے ہیں, بوسنین لینگویج. اس نے کہا نہیں یار کیا. ہاں میں کہا یار مسئلہ ہی نہیں ہے, میں پڑھاؤں گا یار, میں سکھاؤں گا نماز. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ نا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بچے ہیں نا ان 4 فیملیز کے, کل ملا کر کوئی ہوں گے 10 ہوں گے, 10-11 بچے ہوں گے, فرام دا ایج آف 5-6 سے لے کر پھر یہ جو 17-18 سال کی لڑکی تک تھے, بچے تھے. تو یہ آئیں اور ہم ان کو قرآن پڑھاتے ہیں. قرآن بھی سکھاؤں گا اور ان کو نماز بھی سکھاؤں گا. میں کہا کر لو یار. اس نے صبح کی کلاس شروع کر لی. اسی لیے بہت دفعہ صبح کا ٹائم جو ہے نا, کبھی کہیں جانا ہوتا تھا تو میں
نکل جاتا تھا کھیلا جاتے تھے. اس کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ، نورکو کے ساتھ. اور عباس علی صاحب کو جو صبح کلاس پڑھانی ہوتی تھی تو وہ ہمارے پاس کلاس ہو گئی اسٹارٹ. چونکہ وہ اپارٹمنٹ بڑا اچھا سا تھا اور اس میں جو ہمارا وہ تھا، اب یہ خیال رکھنا یہ وہ اپارٹمنٹس ہیں جو کہ ٹورسٹ کے لیے بنائے گئے تھے، تو وہ تھے بڑے اچھے بنے ہوئے تھے. تو ہمارا جو لاؤنج تھا، جو ڈرائنگ روم تھا، بڑا اچھا سا تھا، کارپیٹ تھا. تو پھر ہوا یہ کہ تو ماؤں نے کہا کہ ہم کو بھی نہیں آتا، ہمیں بھی سیکھنا ہے. ہاں ہمیں تو نہیں آتا، دین کا وہ نہیں پتہ، تو چلو. تو اب صبح جناب کلاس ہوتی، سارے فیملیز کے لوگ آتے ہیں. ہاں ان کے جو بڑے جو بات ہیں وہ لوگ نہیں آئے قابو، تو ان کو ان بچوں نے جا کے سمجھانا شروع کیا. اس طرح سے روزانہ کلاس ہونا شروع ہو گئی ہمارے پاس. تو اب نور کو صاحب جو ہے وہ اب ساتھ ہمیں نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے بچے تھے بڑے شارپ، تو انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، نماز شروع ہو گیا. جب نماز شروع ہوئی تو اب حجاب سے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ اب عبایا بھی چاہیے. واہ بھائی ظاہر پتہ نا جینس میں کیسے ہوگی نماز. اتنے تو ان کو بھی سمجھ تھی کہ جی ان کو پتہ تھا کہ جی مساجد میں جب ہمیں خواتین جاتی تھیں تو وہ تو لان ڈریسز میں جاتی تھیں. تو اب اچھا یہ سعودی گورنمنٹ کو اللہ اس کا اجر دے، اب وہ عبایا بھی آ رہے ہیں، ایکسپینسو اسکارف بھی آ رہے ہیں، تو عبایا بھی اویلیبل ہونے لگے. تو یہ سب عبایا میں اپنا جناب عبایا پہن کے اسکارف پہن کر یہ بچیاں آتی تھیں اور نماز پڑھ رہی ہیں سب کچھ. اور نماز کی پابندی ہونے لگی ان کے اندر، سبحان اللہ. اور ان کی وجہ سے وہ باپوں کو بھی انہوں پکڑنا شروع، بھائی آپ بھی پڑھیں نماز اور کریں تو صحیح. اچھا ابھی دین تھے تو بہت ہی اچھے لوگ ماشاء اللہ، بہت ہی معصوم. تو اب دین بھی آنے لگا. اب نور کو صاحب جاتے تھے، ہمارا نماز بھی پڑھتے تھے ہمارے ساتھ. اور یہ جب لڑکی جاتی تھی ڈسٹریبیوشن کے لیے تو یہ بھی، اب میں کہتا بھائی دیکھو تمہارا تو عبایا ہے نا، ہاں تم عبایا میں اسکارف میں چلو. تو وہ بچی ہمارا عبایا اسکارف میں جاتی تھی. تو یہ جو نورکو والی فیملی تھی نا بہت زیادہ ہم سے اٹیچ ہو گئے تھے نورکو کی وجہ سے. پھر وہ بچی بھی تھی اور زیادہ بہت اٹیچمنٹ ہو گئی تھی ماشاء اللہ. تو کیونکہ یہی وہ فیملی تھی انیشلی جن کو جو ہمارے پاس سیلریڈ تھے، باقیوں کا تو کوئی سیلری نہیں تھی. ان کی بھی سیلری شروع ہوئی، میں بتاؤں کیسے ہوا. اچھا خیر، تو ہوا یہ کہ میں نے سے پوچھا کہ تم بتاؤ نا، تو اس میں بتاتا ہوں. تو اس نے پھر کہانی بتائی. اس نے کہا کہ ہمارا جو شہر ہے اس کا نام ہے یائٹسا. اب اس کو لکھتے ہیں JAJCE، یعنی بوسنین لینگویج میں لکھا ہے ایسے زیادہ JAJCE، لیکن اس کے جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے یائٹسا. ٹھیک ہے. تو ہم یائٹسا سے، میں کہا اچھا ہاں اچھا یائٹسا میں بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی اور وہ ڈیفینڈ نہیں ہو سکا تھا، شہر گر گیا تھا اور میسیکرز ہوئے تھے، ریپس ہوئے تھے، کانسنٹریشن کیمپ بنایا گیا تھا. یائٹسا کی تو بہت ٹریجڈی ہمیں پتہ تھی، عام تھی. جیسے سریبرینیٹسا کی تو خیر بہت ہی ہارریبل ٹریجڈی تھی، لیکن ان کی بھی ایسی تھی. موسا نہیں گرا لیکن یائٹسا گر گیا تھا. اور یائٹسا اتنا بڑا شہر بھی نہیں تھا کہ. میں نے کہا اچھا تم لوگ یائٹسا سے ہو؟ ہاں. کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب اس بات کا اندیشہ شروع ہوا کہ یہ اٹیک ہوگا تو ہمارے شہر کے لوگوں نے مل کر پھر ایک یونٹ بنا لیا. بوسنین آرمی سے بات کی، انہوں نے بھی ویپنز بھیجے، تو ہمارے پاس بھی بوسنین آرمی کا ایک یونٹ سیٹ اپ ہو گیا ڈیفینس کے لیے. اور ہم نے ٹرنچز کھو دیں اور ہم باہر ہمارے سولجرز چلے گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ سربز ہمارے ساتھ شہر میں رہتے تھے اور ہمیں رپورٹس ملی تھی کہ جیسے لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ پڑوسی آ کے پڑوسیوں کو قتل کر دیتے ہیں. سربز پڑوسی آ کے مارتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہیں. تو ہمیں بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ سربز آ کے ہمیں اٹیک کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بچے ہیں 13, 14 اور 15 سال کے، ان بچوں نے جو ہے وہ شہر کو پیٹرول کرنا ہے. 16+ فرنٹ لائن میں ہوں گے اور 13, 14, 15 کے لڑکے جو ہے نا شہر کو پیٹرول کریں گے. یہ تھا 13 سال کا. کہا میں کہا پھر کیسے ہو؟ کہنے پھر ہمیں شارٹ گن دی، شارٹ گن ٹریننگ دی. اب پوری رات ہم نے پیٹرول کرنا ہے اپنے علاقے کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک بچہ پوری رات پیٹرول کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ یار کل حملہ ہوگا، وہاں قتل ہو گیا، وہاں قتل عام ہو گیا، بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ریپ ہو رہا ہے. اس کی بہن ہے گھر میں، اس کی ماں گھر پہ ہے. ظاہر بات ہے وہ اس کی والدہ بھی کوئی بہت زیادہ عمر کی تو نہیں ہوگی نا، لڑکا 14 سال کا تھا تو
شادیاں جلدی ہوتی ہیں بوسنیا میں. تو اس کی والدہ کی عمر یہی ہوگی میرے خیال سے 30+ ہوگی. ہاں 35 37 ہوگی. تو اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. ہاں وہ تو ینگ لیڈی. اور باپ جو تھا وہ 40-45 کا ہوگا اس طرح سے. شی ہیز ناٹ کراس 40 ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم شیور. تو وہ اپنی ماں کا سوچتا ہوگا, اپنی بہن کا سوچتا ہوگا, اس کے رشتہ دار رہتے ہوں گے سوچتا ہوگا. راتوں کس اچھا پھر سردیاں سخت برف باری, اس میں بچہ لے کے شارٹ کر پھر رہے. تو یہ بچہ جو ہے اس کی جو میچورٹی ہے وہ کیا اس بچے کی ہو سکتی ہے جس کو یہ اس بات پریشانی ہے کہ جی گاڑی میں اے سی نہیں چل رہا تھا مما, میں گاڑی میں اے سی گرمی لگ رہی تھی, میں اسکول گیا تھا وہاں کھانا ٹھیک نہیں تھا مما, یہ جو ہے گوشت مجھے پسند نہیں آ رہا ہے, مجھے تو برگر چاہیے ہے, اور میرا موبائل فون کہاں ہے, میرا تو مجھ کو تو i16 چاہیے. وہ بھی ایک بچہ ہے 13 سال کا, اور یہ بھی ایک بچہ ہے 13 سال کا. آپ کیا کہہ سکتے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا. نو کمپیریزن. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ ناٹ ایٹ آل. وار از اے بگ اسکول. پھر ہوا کیا ہوا, یہ اٹیک ہو گیا, اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. وہ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے کرے, وہ اندر آ گئے, اور پھر وہ ریپ ہوا اور میسیکرز ہو گئے. اور یہ لوگوں نے اٹھایا ساری مسلم پاپولیشن کو اٹھا کے ڈال دیا کانسنٹریشن کیمپ. اور یہ ایسا کہ کانسنٹریشن کیمپ میں بہت لوگوں کی ڈیتھس ہو گئیں. تو میں نے کہا یار کانسنٹریشن کیمپ تو ابھی بھی ہے وہاں, تو تم لوگ کیسے نکلے باہر؟ اس نے کہا یوسف, میں کہا ہاں میں تمہیں بات بتاؤں گا یار یوسف, تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں, کسی کو نہیں بتانا. میں نہیں بتاؤں گا بھائی. کہتا ہے میری والدہ سرب ہے. اچھا. اوئے ہوئے, میں کہا یار چلو اب وہ سرب خاتون آ رہی ہیں, نماز بھی سیکھ رہی ہیں, یار وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں سرب ہوں. اور تو اب پتہ نہیں وہ مسلمان تھیں یا نہیں تھیں, لیکن آتی تھی بیٹھتی تھی, اور بہت اچھے طرح سے ہم سے وہ کرتی تھیں, اور یعنی ٹریٹ. اور کبھی کوئی مہمان آ جائیں تو آ کے پکا بھی دیں یا گھر کو صاف بھی کر لیں, یعنی بالکل ایسا فیملی ہو گئے تھے لوگ. دے ور لائک اے فیملی. یہ سب 4 فیملیز ہمارے ساتھ. اچھا ان کو بھی یہ تھا بیچارے پھر رہے, ان کو کون ہے پوچھنے والا, تو چلو یہ ہمارے بھائیوں کی طرح سے ہیں یا بیٹوں کی طرح سے ہیں. وہ تو بالکل نیچرل تھا وہ. 7 سمندر پار سے اب جب ہاں گئے اچھا ہیں وہ تو نیچرل اسی طرح کہ مسلمان ہے نا, اسلام تو اتنا بڑا بانڈ ہوتا ہے نا کہ آپ کو تو ہر چیز وہ ایکولائز کر دیتا ہے اسلام. اور ہم ہیں ہیروز, تو وہ بیچارے اس طرح سوچتے تھے. خیر ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہیرو کہلائے جائیں, لیکن چلو ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا, ان کا تو اچھا گمان تھا. خیر تو میں نے کہا اچھا, کہتا ہاں اچھا. پھر کیا ہوا یہ کہ جب ہم کانسنٹریشن کیمپ میں تھے تو میری ماں چلی گئی سربس کے پاس, سولجرس کے پاس. اس نے دیکھو میں تو سرب ہوں, میں تمہاری قوم کی ہوں, اور شوہر میرا مسلمان ہے, بوسین ہیں, اور بچے ہیں میرے, تو تم کو یار تم شرم کرو, کچھ تو تم میرا خیال کرو یار. بڑی عجیب سٹوری. ہاں بڑی عجیب. تو سر اچھا ہیں سب ایک نمبر کے وہ ہو گئے تھے, صفاق جیسا آج کل اسرائیلی ہو گئے. ایسا قوم یہ لوگ بگڑ گئے نا. یہ صرف اسرائیلی آرمی کی مصیبت نہیں ہے, پوری قوم یہ بگڑ گئی ہے نا. حضرت یوسف صاحب کا میں سن رہا تھا لیکچر, انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے کہا کہ 3000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوز کو جو ہے اسٹرینتھ دی ہے, پاور دی ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل پاور. یہ پاور ہمارے پاس تھی تو گرجا گھر بھی محفوظ تھے, جوئش جو ہے وہ سینیگاگ بھی محفوظ تھے جروسلم کے اندر, سب لوگ آرام سے رہتے تھے. جب ہمارے پاس پاور تھا اور تمہارے پاس پاور آیا تو تم تو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہو یار, تم لوگ کیا ظلم کر رہے ہو. حمزہ یوسف صاحب تو بڑا اکیڈیمکلی بات کرتے ہیں نا. تو سرس کا بھی جب پاور آیا تو وہ تو بالکل ہی اکھڑ گئے تھے وہ لوگ ہتھے سے. تو کہا ٹھیک ہے لے گیا اپنے شوہر کو, بچوں کو بلایا, اور انہوں نے کیا کیا بدماشی کی بجائے سے کہتے جاؤ گھر چلے جاؤ یار, جا کے رہ لو اپنے گھر میں آرام سے, اب کیا مسئلہ ہے. جب انویڈنگ آرمی تمہیں دے رہی ہے پروٹیکشن, چلے جاؤ. یہ کرنا چاہیے تھا ان کو, کرنی گھر نہیں جاؤ گے تم لوگ, اور یہاں جاؤ جنگل کی طرف جاؤ. جنگل کی طرف نکال دیے بیچاروں کو. اب آپ سوچیں کہ وہ باپ ہے, وہ ماں ہے, 13 سال کا لڑکا ہے, اس وقت یہ بچی 12 سال کی تھی, 12 سال کی بچی ہے, وہ 5 سال کا لڑکا ہے, نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ. تو وہ بیچارے 3 دن چلتے رہے جنگل میں, اور پتہ نہیں کیسے انہوں نے گزارا کیا, اور پھر وہ پہنچ گئے کروشیا کے بارڈر پہ. وہاں سے پھر جو ہے وہ بس لے کر سارا تو یہاں پہنچے. تو یہاں کسی نے ریفیوج دے دیا, کسی کرویشین فیملی نے کوئی جگہ خالی ہوگی دے دی ہوگی.
اب یہ ہو گیا نا کہ کمرہ دے دیا ہے اور شاید کچھ کھانا مل جاتا ہوگا. تو کروشیا میں بھی اچھے لوگ ہیں, مطلب ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی فلاں. تو انہوں نے کہا چلو آ کے ٹھہر جاؤ. تو اس طرح سے ہم یہاں پہنچے اور ہم پچھلے چند مہینے سے اسی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں. تو یہ جو پورا ایکسپیرینس تھا نا اس کا, یہ تھا بنیاد اس بات کا کہ جی وارز آر اے بگ اسکول. تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو اس کی میچورٹی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے. تو یہ باتوں سے بات آ گئی اس کے اوپر. پھر وہ کہانی چلتی ہے ان کی آگے, پھر یہ بدرانی کی کہانی آگے چلتی ہے. تو ابھی تو ٹائم نہیں ہے, کبھی لکھ لیں کہ بدرانی کی کہانی بھی سن لیجیے گا پوری, کہاں سے کہاں تک پہنچ. دل پہ لکھی جاتی ہے جو آپ کہتے ہیں. بس صحیح ہے, آپ پوچھ لیجیے گا. ابھی تو ہمیں اصل جگہ پہ کوئی ہنٹ تو دیں, یعنی کیا مطلب کہ وہ خیر وہ امریکہ تو نہیں آگے بات؟ نہیں امریکہ نہیں پہنچی وہ لڑکی, لیکن یہ کہ وہ ہوئی اور اس کا بھی ایک ٹریجک اسٹوری ہے آگے. اچھا جی, اب ہم تو واپس جا رہے ہیں یہاں سے جہاں سے ہم نکلے تھے. ہمارے سمدھی بننے والے تھے ریڈ انڈینس. ہاں ریڈ انڈینس, ہاں ہمارے سمدھی بننے والے تھے ریڈ انڈینس. تو جب ابو محمود صاحب نے یہ کہا کہ مجھے جوائن کرو, تو انہیں تو کمٹمنٹ دیا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم تو جا نہیں سکتے بوسنیا. تو اس نے ایک جملہ کہا جو میں بھول نہیں سکا, چونکہ اس کا ایکسپیرینس زیادہ تھا. اس نے کہا سلیمان اینڈ عباس علی, اوپن یور آئیز. There are many other Bosnians happening today. کیا خوبصورت بات. There are many other Bosnians happening today, and there are many Bosnians waiting to happen. Open your eyes. ہم نے کیا مطلب؟ اس نے تمہیں پتہ ہے کہ تاجکستان میں جنگ ہوئی ہے؟ ہمیں کیا پتہ؟ اس نے پتہ ہے تمہیں بات کہ تاجکستان میں جنگ ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ کوسوو کے اندر لڑائی ہوگی؟ نہیں. تو کہا تمہیں کیا پتہ یار, چلو خاموشی سے چلو اور جوائن کرو. تو اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تو اچھا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو بہت رچ آرگنائزیشن ہے بینیولنس فاؤنڈیشن, اور کہتے ہیں کہ اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. پھر میں سے دوسری بات کی, میں نے کہا یار میرا ایک پرابلم ہے, شاید میں جوائن کر سکوں. بولا کیوں؟ میں نے کہا بھائی ہم تو بوسنیا گئے تھے گاڑی بیچ کر, سامان بیچ کر, وہ تو ختم ہو گیا ہے نا, اور ہم ہیں ابھی مقروض, سمجھے نا. تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے, میں کیسے کام کروں گا. اس نے کہا سلیمان پلیز, ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے, اس میں ایک سیلری ہوتی ہے, ہم آپ کو سیلری دیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح سے والنٹیئر ہوں گے. اب جناب یہ تو اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. اب ایک طرف جناب نیوا ہو, اچھا پھر دوراہے پہ آ گئے. ایک طرف نیوا ہو اور ایک طرف جناب بینیولنس فاؤنڈیشن یار, جو کہ ملٹیپل جگہوں پہ آلریڈی کام کر رہی ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, یہ سینئر لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ یار ایک کام, میں دل میں سوچا چلو ان سے چلتے ہیں, 1-1.5 سال لگاتے ہیں اور پھر چلے جاؤں گا میں وہاں, کیونکہ ان کو تو نہیں چھوڑوں گا یار, نیواہو والوں کو. وہ جو ہم گئے ہیں بینیولنس کے ساتھ. اچھا آپ چلے گئے؟ ہاں جوائن کر لیا. اس کی تفصیل کیسے, وہ میں نے ان کو جوائن کر لیا, اور اس کے بعد جو ہے ابھی چند دن گزرے نہیں تھے کہ ٹھک میں نے 94 میں جوائن کیا, اور 95 میں چچنیا کی جنگ شروع ہو گئی, ہمیں چچنیا جانا پڑا, پھر تاجکستان آیا, پھر افغانستان آ گیا, پھر ادر, یعنی وہ اتنا تیز ایونٹس ہوئے کہ میں وہاں جا ہی نہیں سکا. اور چونکہ ہمارے دماغ میں یہ, اللہ مجھے معاف کرے, خناس تھا کہ شادی ایک ہوتی ہے اور ہماری شادی ہوتی, ورنہ یہ دوسری ہوتی, ہماری شادی ہو گئی. جب ہماری شادی, اچھا وہ بھی کہانی کیسے ہوئی, جب شادی ہو گئی تو کلوزر لگ گیا اس آئیڈیا کو. تو پھر میں نے نیت کی کہ جب میرے بیٹے ہوں گے نا, تو میں اپنے بیٹوں کو 2 کو تیار کروں گا کہ تم نے یہاں جانا ہے, ہاں, اور وہاں تمہیں شادی کرنی ہے, یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ تم نے پورا کرنا ہے. پھر تو والا کہانی. تو اب جو ہے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا عباس علی صاحب کیا ہوا, سوال یہ بھی ہے نا. ہم نے تو جوائن کیا, تو عباس علی نے کیا کیا. اب ایشو یہ تھا کہ میں تو بیچلرس کر چکا تھا, میں ماسٹرز کر رہا تھا, عباس علی کا بیچلرس چل رہا تھا. تو
تو اس نے کہا کہ میں تو بیچلرس کے بعد ہی جوائن کرنا چاہوں گا, میں اپنی ڈگری پوری کر لوں. تو ابو محمد نے کہا ٹھیک ہے, اوکے اخی, اس کا اسٹائل تھا نا, اوکے اخی, دا ڈے یو گریجویٹ کم اوور. بولے اوکے. وہ تو پڑھائی میں کنٹینیو اس نے کر لیا, اور ہم جو ہے چلے گئے شکاگو. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب شکاگو پہنچ کر کیا ہوا, اب وہ ایک اور کہانی ہے, وہ ایک بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ شکاگو پہنچ کے ہوا کیا. کہ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یار یہ تو الٹا ہو گیا حساب کتاب. اوہ, پھر ایک ٹوسٹ آیا. بہت خطرناک. جب میں شکاگو پہنچا تو میں کہا کہاں ہے وہ فاؤنڈیشن, ویئر از دیٹ بگ آرگنائزیشن. تو ابو محمد نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا. میں نہیں. اس نے کہا یار ہمارے تو جو بورڈ تھا وہ تو سعودی آرگنائزیشن تھی, تو جیسے ہی حالات بدلے اور مجاہدین آگے پیچھے ہوئے اور رشیا کی ڈیفیٹ ہوئی اور پالیسی یو ایس کی بدلی, تو سعودی گورنمنٹ نے جو ہے ہمارے جو فاؤنڈر تھے وہ ابھی بھی ہیں اور بہت بڑا نام ہے ان کا. تو ان کا نام ہے عادل بطر جی. عادل بطر جی کون ہیں؟ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے, اور آج کل مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا ہاسپٹل نیٹ ورک ان لوگوں کا ہے, اس کا نام ہے سعودی جرمن ہاسپٹلس. سعودی جرمن ہاسپٹلز ان کے ہیں. تو عادل بطر جی کو جیل ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو. جہادی کنیکشن کی وجہ سے. ہاں, یہ بند کرو. تو انہوں نے کہا اچھا بند کر دیتے. تو وہ جو بند انہوں نے ان کو کیا, اس کے بعد کیا ہوا, اور پھر 94 میں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ ہم تو اس کا مطلب یہ آپ کچھ اور سوچے گئے تھے اور کچھ نکلا کچھ اور. تو وہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ اس کی وہ ایک الگ ایپیسوڈ بن جائے گی نا کہ وہ کیا ہوا انشاءاللہ. ہاں, لیکن یہاں تک ہم اس کو کہانی کو روک دیتے ہیں اور اپنی شادی, پاکستان والی شادی پہ چلتے ہیں. شادی پہ چلتے ہیں. چلیں پاکستان کی شادی کیسے ہوگی, چلے اس پہ چلیں. یہاں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ وہ نا ریونج, ابھی اس کو یہاں روک دیتے, چلیں اب آپ نوٹ کر لیں کہ ابھی شکاگو پہنچے کیا ہوا. وہ ایک اور یہ دو چیزیں اگلی ایپیسوڈ میں لے جاتے ہیں, اور وہ جو شادی بھی ایبٹ آباد اسکول کا ریونج ابھی کر اس کو بہت سے لوگوں نے, بہت بار بار آ رہا ہے نا. اور آپ کو تو ماشاء اللہ ان باکس بہت, میرے سے تو بہت زیادہ آتا ہے. ہاں, میرے پاس تو ڈائریکٹ بھی آتے ہیں نا میسیجز, بھائی یار وہ ریونج کا کیا ہوا کہانی پوری. تو اس کو پورا کر لیتے ہیں, پھر ہم واپس شکاگو. ٹھیک ہے. اور شادی پہ بھی آ جائیں, کیسے شادی ہو گئی. تو ہوا یہ تھا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں ایبٹ آباد پبلک اسکول, کہ جس میں جو ہے نا وہ ساری موومنٹ انہوں نے بٹھا دی, اور جناب ہمیں انہوں نے گراؤنڈ کر دیا. تو میں نے بیٹھ کے سوچا کہ نہیں, یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, اچھا ظاہر بات ہے اس میں غلطی ہماری بھی تھی, مطلب آپ نے برشز جلا دیے, فلانا کر دیا, ایسا شاید حکمت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ظاہر بات ہے 15 سال کے بچے کو آپ کیا کریں گے, مطلب آپ تو ایسی غلطیاں تو کریں گے. کسی پراپرٹی لے کے جلا دیا آپ نے, یار کمان, چلو بھلے اس میں تھے وہ سور کے تو بال تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ برسٹل اور سارا ہم نے کر لیا تھا. نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی اسٹیٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے جا کے لوگوں کی چیزیں لے کے جلا دیں. اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے برشز بھی جل گئے ہوں جس میں نہیں بھی ہوں, ہمیں نہیں پتا. تو یہ تو کام ٹھیک نہیں تھا نا, پھر آگ لگا دیا آپ نے, مطلب ایسے کام تو نہیں کرنے چاہیے نا. تو خیر وہ تو انہوں نے ہمیں بٹھا دیا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہے شارٹس میں کھیلوں گا اور میں نہیں کروں گا. اور میں نے بیٹھ کے سوچا کہ میں نے ان سے لینا انتقام. یہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے نا, میں نے تو نہیں چھوڑوں گا. اب انتقام لینے کے لیے مجھے بننا ہے سینئر پریفیکٹ. اب میں تھوڑا سا, جو لوگ ان بورڈنگ اسکول میں نہیں رہے انہیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا, تو پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں بورڈنگ اسکول کا پاور اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہوتا یہ ہے کہ یا تو ونگز ہوتے ہیں جیسے ملٹری کی بورڈنگ اسکولز میں ہوتے ہیں, یا ہمارے پاس جیسے ہاؤسز ہوتے ہیں, جیسا فار ایگزامپل لارنس کالج گھوڑا گلی ہو گیا, یا ایبٹ آباد پبلک اسکول ہو گیا, یا برن ہال اسکول ہو گیا. اس میں ہاؤسز ہوتے ہیں. تو ہاؤس کیا ہوتا ہے, ایک ہاؤس ہوگا, اس کے اندر 7th کلاس سے لے کر, یہ جہاں سے بھی اسکول شروع ہوتا ہے 5th سے, جو بھی 7th سے لے کر 12th تک کے بچے ایک ہاؤس میں رہتے ہیں. تو پورا اسکول جو تھا 6 ہاؤسز میں منقسم تھا. اب ہاؤس کے اندر جو لڑکے ہیں, یہ بچے جو ہیں یہ تو اکثر آ رہے ہیں
بڑی فیملیز کے، اسکول بہت ایکسپینسو بھی ہوتے تھے. اور یہ جو فیملیز ہیں اس میں منسٹرز بھی ہیں، اس میں جنرلس کے بچے بھی ہیں، اس میں بریگیڈیئرس کے بچے بھی ہیں، اس میں انڈسٹریلس کے بچے بھی ہیں. پھر ایک کوٹا رکھا ہوا تھا NWFE گورنمنٹ نے کہ تم لوگ اتنے ایکسپینسو اسکول تم لوگ چلاتے ہو اور بہت بہترین تم ایجوکیشن دیتے ہو، تو یہ فاٹا واٹا علاقوں کا کیا ہوگا، تو آپ کو کوٹا رکھنا ہوگا اور اتنے % بچے جو ہے نا اسکالرشپ پہ یہاں پڑھیں گے، یعنی آپ نے ان کو پڑھانا ہے، وچ واز اے ویری گڈ آئیڈیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک یہ بچے ہیں جو پیمنٹ کر کے آ رہے ہیں، اور پھر ایک سیکشن ہے بچوں کا جو مائنورٹی تھی جو آتے ہیں ہمارے پاس فاٹا سے اور ٹرائبل ایریاز کے بچے آتے ہیں، اور وہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے تو وہ بھی وہاں کے جو بیسٹ بچہ ہی آئے گا. صحیح بات. تو ناؤ دیر از اے ہیوج اکنامک ڈیوائڈ نا. یہ بچے جو ہیں یہ رچ اور پاورفل فیملیز کے بچے بھی ہیں اور یہاں جو ہے فاٹا کے بچے بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ بچے چونکہ کم ہوتے تھے اور وہ بہت بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ ہوتے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے اور بہت کوئی مایہ ناز ہی بچہ پہنچتا تھا. تو یہ بچے جو تھے، اچھا تھے بھی وہ پشتون، تو یہ بچے جو تھے نا یہ بہت زبردست کمپیٹ کرتے تھے ان بچوں سے، اور یوزلی آگے ہوتے تھے یہ لڑکے نا، کیونکہ محنت کی عادی ہوتے تھے، تختیاں لکھی ہوتی تھیں، ان کی رائٹنگ اچھی ہوتی تھی، فزیکلی اسٹرانگ ہوتے تھے، اسپورٹس میں ایکسیل کر جائیں گے، سمجھے نا. تو اب ہمیں تو یہ دونوں ملا ایکسپیرئنس. اب اس طرح کے اسکولوں میں کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کے بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں یا یہ اسکول جو ہے سخت ہوتے ہیں تو یہاں ان کو انسان کا بچہ بنے، تو وہ پہلے ہی بگڑے ہوئے لڑکے آ رہے ہیں. اب ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ تو اگر آپ اس وقت کسی جنرل صاحب کو لگا دیں نا کسی ہاؤس کا سینئر پریفیکٹ، وہ نہیں مینیج کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہ مینیج کرے گا جو 7th کلاس میں آیا ہے، پورے سسٹم سے گزرتے اوپر پہنچا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح مینیج کرنا ہے، اس نے سیکھا ہے، اس نے لرن کیا ہے کہ کیسے یہ پورا سسٹم چلتا ہے. فار ایگزامپل آپ بہت ہی فینومنل انٹیلیجنٹ بندے کو، کریجز بھی ہو، اسٹریٹجی بھی اس کو آتی ہو، کہ آپ پاکستان آرمی میں جنرل لگا سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ تھرو دا پروسیس؟ ہو ہی سکتا نا. اس کو پتہ ہی نہیں انز اینڈ آؤٹ، اسے کیا پتہ پاکستان میں کیسے چلتا. پاکستان میں کو وہی لیڈ کرے گا جو بچوں PMA میں آیا، وہاں رگڑے کھائے اس نے، پھر وہ کرتا گیا، پھر وہ کیپٹن بنا ہوگا، میجر بنا ہوگا، لیفٹیننٹ کرنل، پھر کرنل، پھر بریگیڈیئر بنا ہوگا، پھر میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر جا کے وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنا ہوگا، اور پھر اس کی جو پوسٹنگ ہر جگہ پہ ہوئی ہوں گی، ہارڈ ایریاز میں رگڑے کھائے ہوں گے اس نے. ایک سسٹم ہے. تو پاکستان آرمی کا ود ویری فیو ایکسیپشنز جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ جنرلز جو بنتے ہیں وہ کوئی ایوریج لوگ نہیں ہوتے. آئی ایم سوری، دے آر ایکسیپشنل پیپل. ٹھیک ہے، آپ ان سے نظریاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں ہوں گے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ دیندار ہوں گے، کم دیندار ہوں گے، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ کمپیٹنس وائز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم میں ایسا بندہ اوپر آ جائے گا جو شاید اتنا کمپیٹنٹ نہ ہو، پاسبل، لیکن جنرل رول یہ نہیں ہے. اگر جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں بڑا انہوں نے ڈپلومیسی کر رہے ہیں فلاں، تو کم آن یار، وہ ایک ان کی ہسٹری ہے. ایسا تھوڑی کہ مطلب چیف آف آرمی اسٹاف بندہ ایسے ہی بن جاتا ہے. ہی ہیز لیڈ مینی ملٹیپل فارمیشنز اور رسپانسبلٹیز. DGI ہونا ہر آدمی نہیں بن سکتا. تو مثال یہ دے رہا تھا کہ پاکستان آرمی کا جو جنرل ہوگا اس کو اس سسٹم سے گزرنا ہوگا تو سنبھال سکتا ہے، ورنہ باہر کا آدمی سنبھال نہیں سکتا. سمجھے نا. وہی سسٹم ادھر ہے ان کو اسکولوں میں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں 7th کلاس میں آئیں گے تو ہم 8th کلاس میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے مینیج ہوتا ہے یہ پورا سسٹم. فار ایگزامپل ہر روم کا ایک مانیٹر ہوتا ہے، تو ہر روم کو اس مانیٹر کے تھرو مانیٹر کیا جاتا ہے. پھر وہ مانیٹرز رپورٹ کرتے ہیں پریفیکٹس کو، پھر وہ پریفیکٹس کے انڈر ہوتے ہیں ایک سینئر پریفیکٹ کو. تو سینئر پریفیکٹ وہ بندہ ہوگا کہ جو پڑھائی میں بہت اچھا ہو، جو گیمز کے اندر ٹھیک ٹھاک ہو، جو فزیکلی بہت اسٹرانگ ہو. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کسی لڑکے نے مارا فزیکلی اور وہ اس کو فزیکلی نہیں بٹھا سکا، اس کی اتھارٹی گئی، کہانی ختم ہو جائے گی اس کی. مطلب اس کو فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر اس کو جو ہے اس کا کیریکٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. کیریکٹر از اے بگ چیلنج. ہاں وہ کیونکہ آپ کی اتھارٹی کیسے ہوگی؟ جی بالکل. اگر آپ خود بدماش ہیں، خود آپ جو ہے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، تو آپ کس طرح کسی کو انفورس کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر ایک لیول آف کیریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم گئے تو یار یہ تو بڑے بدماشی ہوتی ہے. اچھا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا
بورڈنگ اسکول میں کیا ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک دو واقعہ سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا نا. فار ایگزامپل اب ہمارے پاس سیب کے درخت تھے اسکول میں, اور وہ کانٹریکٹ میں ہوتے تھے, زبردست سیب ہوتے ہیں ہمارے اسکول کے, گولڈن اس کا نام ہے, گولڈن ایپل. اب یہ کیا کریں گے کہ چوری ہوگی, اب چھپ کے جائیں گے لڑکے چوری کرنے. اب وہ چوری بھی ہو رہی ہے اور پریفیکٹ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کیٹ اینڈ ماؤس چل رہا ہے. اچھا وہ تو ہمارے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ لائٹس آف کے بعد ہر بچے نے کمرے میں رہنا ہے, کوئی باہر نہیں نکل سکتا. پریفیکٹس وہاں موجود ہیں, پھر پیچھے گارڈز بھی ہیں اسکول کے. اب اس سچویشن, اور اگر آپ پکڑے گئے تو جو آپ کا حشر ہونا ہے, کیونکہ وہاں تو مرغا تو کوئی ایشو ہے, مرغا بنا دیں گے, بینڈ ڈاؤن. اس کے بعد یہ تھا کہ ابھی کا تو مجھے نہیں معلوم, اس وقت تو یہ تھا جیسے پی ایم اے میں نا فزیکلی مارنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں اجازت تھی. تو وہ اس کو ہینگر سے مار سکتا ہے پریفیکٹ, وہ اس کو بیلٹ سے مار سکتا ہے, اس کو یہ اتھارٹی ہے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی تھی, اس کو کہتے ہیں پی ٹی کٹ. سنا ہے کبھی آپ نے؟ پی ٹی کٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا کرائم ہو جائے تو پریفیکٹ کہتا تھا کہ آپ پی ٹی کٹ میں آئیں. بس پی ٹی کٹ شاید پورے مہینے میں کسی ایک کو ملتی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے پریشر بڑھائیں گے تو بھی پاور لوز ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے ویری فائن بیلنس, کہ بالکل کم ہوگا تو بھی مصیبت ہے, زیادہ ایکسیڈ کریں گے تو ریبل کر جائیں گے لوگ. 4-5 لڑکوں نے مل کے مارا تو کیا ہوگا. تو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ فائن بیلنس کہ بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور ہم ہم جو ہے وہ دیکھتے تھے. اگر میں 7th میں آیا, جیسے میرا خیال 8th میں آیا تھا, تو میں 8th کلاس کے اندر میں ایک پریفیکٹ کو دیکھا, سینئر پریفیکٹ کو کیسا اس نے رن کیا. 9th کلاس میں نے دیکھا, 10th میں نے دیکھا, 11th. تو کم از کم 4-5 ٹینیور میں دیکھ رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں کہ پریفیکٹ کیسے مانیٹر کر رہے ہیں, کون اچھا کر گیا, کون نہیں کر گیا, کیا ڈفرینسز تھے. پھر 6 ہاؤسز اور بھی ہیں, تو وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں کہ وہاں کے 6 سینئر پریفیکٹ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. تو یو لائک ٹو ٹیک دا بیسٹ آف آل اینڈ ٹرائی ٹو ایمولیٹ کہ یار اس طرح سے اگر میں بنوں گا تو کیا ہوگا. تو واقعی جو اسکولس کا جو مقصد ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے اسکولس کی ہسٹری کیا ہے؟ نہیں جی, بتاتا ہوں آپ کو. ایکچولی بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب کالونیز بننے لگیں اور برٹش ان کالونیز پہ رول کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار کالونیز کو رول کرنے کے لیے تو وی نیڈ ٹو ہیو اے اسپیشل سیٹ آف کمپٹنس اینڈ ٹریٹس. تو پہلا تو یہ ہے کہ ایسا بندہ ہو جو ہوم سک نہ فیل کرے, ایسا بندہ ہو کہ جو اس کو بچپن سے نا لیڈرشپ میں سیٹ کرو, ایسا بندہ ہو تھوڑا سا روتھ لیس ہو یار, اس کا جو فیملی کنیکشنز کم ہو, اور جو ہے نا اتھارٹی کو لگائے, انفورس کر دے, سختی بھی کر سکے, سختی برداشت کر سکے, ہے نا, اور اس کو نا پاور مینجمنٹ آتی ہو. تو انہوں نے یہ سب سوچ کر 2 اسکولز بنائے. ایک کا نام ہے ایٹن اور ایک کا نام ہے ہیرو, اور یہ 2 اسکول ابھی بھی ہیں. اور ایسا کہ ملٹیپل اسکول بنائے گئے, برٹش نے بنایا. اور ان اسکول سے جو بچے نکلتے تھے نا, ان کی جو کریم ہوتی تھی نا, ان کو وہ سول سرونٹ بناتے تھے ان کالونیز. وہ لوگ آتے تھے رول کرنے. تو اس کو تو آپ نے جو 12 سال سے اس کو رگڑ رہے ہیں آپ, اس کا تو ایک سسٹم سے اس کو گزار رہے ہیں. تو وہ اسکول جب بنے, تو جب کالونیز بننے لگی تو انہوں نے پھر وہی اسکولس کو کالونیز میں بنانا شروع کیا, کیونکہ یہاں جو برٹش فیملی رہتی ہیں انہی کو ہم یہاں رول کروائیں گے, تو ہم کو یہیں, اب ہم تھوڑی انگلینڈ بھیجیں گے پھر بلائیں گے. تو ایچ ایس این بنا, لارنس کالج گھوڑا گلی بنا, کیریٹ کالج حسن ابدال, یہ سب اسکول اس ماڈل میں بنے ہوئے ہیں. ایکچولی یہ اسکول وہ ہیں. تو یہ جو اسکولس تھے یہ ڈیزائن اس لیے کیے گئے تھے, اور یہ اسکول ان کے ماڈل میں بنے. اور ایٹن اینڈ ہیرو ان کے ساتھ کے اور اسکولز نے پھر وہ دے پرفارم, دے پروڈیوس سچ پیپل. کیونکہ جب آپ, جیسے میری والدہ کیا کہتی ہیں ہم سے غلطی ہوگی, تمہیں بھیجا ہم نے بورڈنگ اسکول. میں کیوں اماں؟ کہنے لگی تم جو ہے تو تم تو مس ہی نہیں کرتے ہمیں, تمہیں تو ہم یاد ہی نہیں آتے. کیونکہ وہ جو ہم 13 سال کی عمر میں گئے تو شروع میں روتے بھی تھے, یاد بھی فیملی, آہستہ 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 آپ کی جو فیملی تھی اس سے کنیکشن کمزور ہو کے اب آپ کی وہ لڑکے فیملی بن گئے نا, تو گھر سے باہر رہنا آسان ہو گیا. تو اللہ مجھے معاف کرے کہ واقعی آئی ڈونٹ مس مائی فیملی دیٹ مچ, کیونکہ وہ
لنکیج کریٹ ہی نہیں ہو سکا. دوسرا ہماری اماں یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہاں گئے ہو نا تم بدتمیز ہو گئے اور تم نا لحاظ ختم ہو گیا. تو میں بعد میں سوچتا ہوں کہ وہ ڈیزائن تھا ان کا کہ نہیں بھائی اب آپ نے اتھارٹی کے لیے تو پھر تو آپ تو ٹھیک ہے. شروع میں بدتمیزی کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ کے فضل دینی جب تربیت تھوڑی ہوئی اور ہمیں امان اللہ اسماعیل صاحب جیسے اساتذہ ملے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا. ادب ہوتا ہے والدین کا, ادب ہوتا ہے. ہم تو الجھ جاتے تھے فوراً کیونکہ وہ ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے نا اسکول کے اندر, الجھ جانا اور جھگڑا کر لینا اور فلانا. تو انہوں نے کہا کہ کام ڈاؤن بھائی, یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا, ایسا تو نہیں ہوتا ان کا ادب. تو یعنی وہ پھر ہم کو ان لرن کرنا پڑا اور ری لرن کرنا پڑا. رائٹ. تو شیخ تمیم جو ہیں جو رولر ہیں قطر کے, تو ان کے دوست میں کہتے تھے کہ جب یہ اگر بن جائیں گے تو ہی ول بی اے ویری پروفاؤنڈ رولر, اور یہ دیندار بھی تھے شروع سے, تو یہ تو ایک الگ ٹائپ کی لیڈرشپ آئے گی. کیونکہ ان کے دوست سے میری دوستی تھی تو وہ ایسے ہوا, ہی پروو ٹو اے ویری گڈ رولر ایٹ اے ویری ینگ ایج. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شیخ تمیم وینٹ ٹو ہیرو, وہ ہیرو پبلک اسکول سے وہ نکلا ہوا ہے, تو اس کے پاس تو وہ ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے نا بچپن سے اس چیز کی. جب ہمارے پاس ایف ایس سی سے لڑکے نکلتے تھے تو کچھ لڑکے چلے جاتے تھے پی ایم میں جی, تو ہم جاتے تھے ملنے دوستوں سے. میں سینئر لڑکا پی ایم میں چلا گیا تو ہم جا کے مل سکتے ہیں, تو ہم جاتے تھے ملنے دوستوں سے, پی ایم میں چلتے ہیں یار, کیونکہ پی ایم میں بھی ایبٹ آباد میں ہم جب اپنے دوستوں سے ملنے پی ایم میں جاتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار یہاں تو ویکیشن ہے یار. اچھا کیونکہ یہ جو 5-6 سال یہاں رگڑ لگا کے گئے ہیں تو وہ تو ان کو آسان لگے گا, پٹائی وہاں نہیں ہو رہی اور وہ اتنی سختی وہاں نہیں ہو رہی. اچھا وہ جو لڑکے جو گھروں سے آتے تھے وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے, ہمارے لڑکے وہاں پہلے ہی آگے ہوتے تھے. تو جو ایبٹ پبلک اسکول کے لڑکے پی ایم میں جائیں گے نا تو وہ تو سینئر پوزیشن پہ آسانی سے پہنچ جائیں گے, رنگ ہی اور ہوگا نا. ہاں جنرلز بنیں گے. تو ہمارے ملٹیپل اے پی ایس ایبوٹورینس کہتے ہیں, دے بیکیم بریگیڈیئرز جنرلز وغیرہ. اور ہر سال یہ اسکول بنا تھا 1959 میں ایبٹ پبلک اسکول, اور ہر سال جو ہے یہ گریجویٹ یہ لوگ کرتے تھے, یعنی اپ انٹل 1990 مجھے پتہ ہے کہ جی صرف 450 بچے الاؤڈ تھے اسکول میں, ٹھیک ہے, صرف 450. اور جب میٹرک ہوتا تھا تو میٹرک میں 100 بچے ہوتے تھے. ان 100 بچوں کو یہ کہتے تھے اسکول والے کہ دیکھو تم لوگ بورڈ میں ہی پوزیشن لے لو گے نا, ہم تمہیں واپس نہیں لیں گے. تو بورڈ کو تو بات کی چیز ہے, تم کو اپنے سے کمپیٹ کرنا ہے, کیونکہ تم 100 میں سے نا چاہے تم کتنے اوپر چلے جاؤ ہم 70 کو اڑا دیں گے, ول ناٹ ٹیک 70 کڈس بیک. تمہیں سے صرف 30 بچے ہم واپس لیں گے فرسٹ گریڈ میں. تو تم جو ہے نا بورڈ کی اتنے غم مت کرو, تو اپنا غم کرو. ہاں کیونکہ تم میں سے جو بچہ ٹاپ 30 میں ہوگا وہ واپس آئے گا, باقی ہم ایسے ہی نکال دیں گے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. یعنی اتنا رگڑا, اتنا یہ کمپٹیشن لیول ہے نا کہ بھائی اس کو. تو پہلے ہی آپ نے ایک بہت پاورفل گروپ لیا, اس کو آپ نے رگڑا, اور پھر اس میں سے بھی آپ نے 70 ہٹا دیے. اب وہ جو 30 بچے آئیں گے فرسٹ ایئر میں وہ بھی اسپلٹ ہو جائے گا, 15 پری میڈیکل 15 پری انجینئرنگ. اب ایک کلاس میں ہیں ہی بچے 15, اور آپ کے پاس فیکلٹی پورے پاکستان کی بہترین فیکلٹی ہے, جن کو وہیں گھر دیے گئے ہیں, جن کو جو تو ظاہر وہ تو پورا اس پہ ان پہ انویسٹ کریں گے, سختی بھی ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ بہت پاورفل اسکولز ہیں بھی اور تھے بھی. خیر اب شاید ہو سکتا ہے اتنا اسٹینڈرڈ نہ رہا, کیونکہ اب تو کمپٹیشن بہت ہو گیا اور چیزیں کھل گئیں. اس زمانے تو اسکولس کم تھے. تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو لڑکا وہاں سے صحیح طرح سے گزر جائے گا تو وہ اس کے پاس ایج ہے. تو یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی کہ اگر ایبٹ آباد پبلک اسکول کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا تو یہ بہت سے نہیں ہونا تھا. یہ جو بہت سے میں سب کچھ ہوا ہے نا یہ یہاں کی ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے ہم نے کوئی کالونیز تو نہیں چلائی لیکن وہ ہمیں وہاں کام آ گیا ہے نا. فار ایگزامپل صبح 6:30 بجے پی ٹی ہوگی, اچھا جی چلو پی ٹی. اچھا اب ہمارا اسکول سلوپ پہ, تو پہلے تھوڑا سا اوپر بھگائیں گے. پھر ہم نے بھی اچھا ہم تو زندگی میں ہم نے صبح اٹھ کے نہیں بھاگا تھا. میں تو نہیں کیا ایسا, کہ شاید آپ نے کیا ہو, عام گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہم نے تو نہیں بھاگے تھے ہم. اچھا میں بھاگنا شروع کیا تو جب سانس چڑھنے لگی تو میں پیچھے ہونے لگا, تو پتہ چلا پیچھے وہ پریفیکٹ بھاگ رہا ہے. اب وہ 4 پریفیکٹ ہیں, ایک سینئر پریفیکٹ 3 پریفیکٹ, تو جس کی ڈیوٹی لگتی تھی وہ پیچھے ہوگا. تو وہ تو جیسے آپ پیچھے آئیں گے نا وہ آپ کو ہاتھ مارے گا پیچھے سے, دراز کیا ہو رہا ہے بھائی. میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے پیچھے یار.
اچھا وہ 6 سال سے بھاگ رہا ہے, اس کا تو اسٹیمنا ہے. جو بچہ 6 سال بھاگتا بھاگتا ایف ایس سی میں آ گیا ہے سیکنڈ ایئر میں, تو اس کو 6 سال اس کا تو اسٹیمنا بن چکا ہے نا. آپ مصیبت میں. اور کبھی کبھی کیا کرے گا وہ پریفیکٹ کہ وہ بیلٹ نکال لے گا, ارے تیری, اور وہ بیلٹ لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو آپ کو تو بھاگنا ہی ہے نا, کچھ چارہ ہی نہیں, چارہ ہی نہیں ہے. اب جناب وہ پسینے برا حال. اچھا وہ چند دنوں میں آپ کبھی ایسا اسٹیمنا بن جاتا ہے, لیکن جو پہلے چند ہفتے ہوتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو برا حال ہوا. خیر چلیں پھر میں پہنچا, میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, سخت سردی ایبٹ آباد کے اندر. تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو گرم پانی نہیں ہے. تو میں نے ان سے جو سینئر لڑکے تھے ہم سے پہلے آئے تھے, اب تو ہم نئے نئے تھے, تو پہلے والے بتاتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے. میں گرم پانی کا ہے, گرم پانی نہیں ہوتا یہاں. میں کیا مطلب, تو کیا اسی دن نہانا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ فیبرری کے اینڈ ہے, مارچ کا شروع ہے, وہ اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے مارچ کی ایبٹ آباد کے اندر. ٹیمپریچر آپ کا جو ہے -1 کے قریب ہوتا ہے, یا 2 ہوتا ہے یا 3 ہوتا ہے. اب 3-4 ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ, میں نے کہا میں تو نہیں نہا سکتا, کیونکہ گھر میں کبھی زندگی میں ہم نے ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا. اچھا ہم تو, آپ مت بھولیں ہمارے والد صاحب سٹی بینک میں تھے نا. اچھا ہم تو غریب تھے, چلو, تو والد صاحب تو سٹی بینکر تھے نا, تو ان کے ہی ہیڈ اے گڈ لائف ماشاء اللہ. ہم بھی وہ فائدے اٹھا رہے تھے. جب میں 5th کلاس میں تھا تو ہمیں جو ہے نا BMW 5 سیریز چھوڑی جاتی تھی اسکول. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. تو ہمارے دماغ میں تو یہ خناس تھا کہ جی BMW گاڑی ہونی, BMW ہونی چاہیے یا وولوو ہونی چاہیے. ہم تو اس چکروں میں گھوم رہے تھے. اب جس کو BMW چھوڑنے جاتی ہے اس کو آپ نے یہاں کھڑا کر دیا. میں کہ میں تو نہاؤں گا ہی نہیں, کوئی حل بتاؤ. اس کو کہ حل ہے. اس زمانے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, تو کہتے ہیں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے نا, تو یہاں وہ ہے حمام ہے, جہاں وہ ہے کیا کہتے ہیں نائی ہے, اس کے ساتھ حمام ہے. وہاں جو ہے آپ 50 پیسے دو تو آپ نہا سکتے ہو. لائن لگتی ہے. میں بس ٹھیک ہے, میں ہفتے میں ایک دفعہ نہاؤں گا. تو ایک لڑکے نے کہا ہم دیکھتے ہیں بیٹو تم کیسے نہاؤ گے. اچھا چلیں ان باتوں سے شاید ان پیرنٹس کو ایک انفارمیشن مل جائے گی کہ بورڈنگ اسکولس کی کیا اسٹرینتھس ویکنیسز ہوتی ہیں. میں کہا ٹھیک ہے بھائی, میں ہفتے میں ایک دن نہاؤں گا یار. تو ہوا کیا کہ وہ دن گزرا, پھر آئی مشکل بریک فاسٹ کی. تو یہ کیا ہوگا, کوئی لائن لگے گی. اچھا اب لائن میں جا رہے ہیں جناب ڈائننگ ٹیبل پہ, تو وہاں میں نے دیکھا کہ کسی کو بیٹھنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے. آپ جائیں گے سب کھڑے ہو جائیں گے, ہر کی جگہ ہے, اب سب کھڑے ہو جائیں گے. اور جو ہے پریفیکٹ جو کہے گا کسی سے بھائی تم دعا پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک دعا پڑھی اور آپ بیٹھ جائیں. ہم بھی بیٹھ گئے. اب میں نے دیکھا کہ یار انڈا ہے فلانا, تو پتہ چلا کہ وہ تو ریشنڈ ہے کھانا. آئی ایم سوری, 3 سلائسز ہیں اور 2 انڈے. اچھا مجھے ناشتے میں بھوک بہت لگتی تھی, تو میں نے کہا یار ایک سلائس کا نہیں, سلائس اور نہیں ملتا. تو میں نے کہا بھائی مجھے کہ نہیں 3 سلائسز اور 2 انڈے بس. ایک دفعہ بوائلڈ ہوگا, ایک دفعہ جو ہے وہ فرائیڈ ہوگا, ایک دفعہ جو ہے وہ آملیٹ ہوگا, اور تھوڑا سا مکھن, تھوڑا سا وہ ہوگا کیا کہتے ہیں جیم. ٹھیک ہے بھائی. اب ہم نے کھانا شروع کیا. ابھی میں آدھے میں نہیں پہنچا تھا, پریفر نہیں کیا, ٹک ٹک سب کھڑے جائیں. میں کھڑا ہو گیا. میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے بھائی دعا پڑھو, اس نے دعا پڑھی, برخاست. میں نے کہا یہ میں تو ناشتہ پورا نہیں ہوا. تو نے کہا بیٹو ایسا ہی ہوتا ہے, اسی ٹائم میں کھاؤ. یہ باتیں کرنا ادھر ادھر پھرنے کی حرکتیں, تو وہ بھی ہم کو سمجھ آ گئی. اور کبھی بھی کیا ہوتا تھا کہ اگر پریفیکٹ, اگر سینئر پریفیکٹ کا یا پریفیکٹ کا جس کی ڈیوٹی ہے, یعنی سینئر پریفیکٹ کیا کرے گا, یہ ساری چیزیں نا پریفیکٹ کو ڈیلیگیٹ کرے گا. یعنی کہ 3 پریفیکٹس ہیں نا جی, وہ 3 پریفیکٹ کر رہے ہوں گے, اوپر بیٹھا ہوگا وہ. اب جس پریفیکٹ کی ڈیوٹی ہے نا اس میل پہ, اس کا اگر پیٹ خراب ہے تو آپ گئے, کیا کرے پتہ ہے آپ کو, جائے گا تھوڑا سا چکے گا اور 5 منٹ ٹھک ٹھک گیٹ اپ. اب یہ نہیں بول سکتے یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں نہیں, میں نہیں کھا رہا نا, تم کیوں کھا رہے ہو بدماشو, چلو نکلو باہر. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کہا یہی ہوتا ہے بھائی, نکلو بھائی, جو 5 منٹ کھا لو. اور اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں کھانا نہیں, آپ جاؤ باہر گیٹ آؤٹ. میں نے کہا یار یہ تو کیا بڑی سختی ہے. تو ہم نے بھی جلدی کھانا شروع کیا. اب جناب وہ جو مینیو تھا اللہ اکبر, اس میں آگے جناب ٹینڈے. میں کہا ٹینڈے تو میں نہیں کھا سکتا بھائی, یہ تو ایک لڑکے نے کہا کھاؤ گے. میں کہا میں نہیں کھا سکتا یار ٹینڈے, میں کبھی کھائی نہیں کبھی زندگی میں.
کہ تم سب کھاؤ گے، تم دیکھتے جاؤ. تو نہیں کھائے. تو پتہ چلا کہ بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کے علاوہ آپ کھانا ہی نہیں کھا سکتے، الاؤڈ ہی نہیں. دیر از نو وے یو کین ہیو فوڈ. ٹک شاپ سے بھی نہیں لے سکتے. ٹک شاپ وک شاپ کچھ نہیں. وہ ہے ہی نہیں. ہاں وہ گیمز کے بعد جو ہے وہ ہوتا تھا، کیفیٹیریا تھا، اس میں جا کے آپ خریدے کھائیں. پھر پاکٹ منی ہی 10 روپے مل رہی ہے 1981 میں. 10 روپے میں پورا ہفتہ گزارنا ہے. اور وہ جو انڈے وہاں ملتے تھے وہ 3.5 روپے کے ہوتے تھے. تو کتنے تو آپ کی اچھا آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے 10 روپے زیادہ، چاہے آپ ارب پتی شخص کے بچے ہوں، 10 روپے پرمیشن ہے آپ کے پاس. اچھا یہ بھی ایک یہ اہم بات ہے. ہاں اہم بات ہے. آپ کو پرمیشن نہیں ہے پیسے رکھنے کی. آپ کو 10 روپے ملیں گے، اس کے اندر سے آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، اس کے اندر سے آپ نے ٹافی وغیرہ دل چاہتا ہے لے لو، اس کے اندر سے آپ کوئی ٹارچ خرید لو آپ. لیکن آپ کو 10 روپے زیادہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے. دیٹس واٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ. نو یو مینیج یور سیلف. میں نے کہا یار یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو پھر کیا کمال ٹریننگ ہے. ہاں تو ٹینے کھانے پڑے. مچھلیاں ختم ہو گئی. ٹینڈے بھی کھائے، گوبھی بھی جو مجھے بالکل نہیں پسند تھی، پھر وہ بھی کھانے، وہ بھی اچھی لگی. اور پھر اب یہ تو سارا سسٹم، اب یہ لڑکے کیا کہہ رہے ہیں، یہ سسٹم کو بریک کریں گے. پاکستانی تو چھوڑے گا نہیں نا. اب انہوں نے اچھا ایک اور کام شروع ہو گیا. وہ کیا ہوا کہ جی ہم انڈے لڑائیں گے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو انڈے کیسے لڑا؟ اچھا وہ پرمیشن نہیں انڈے لڑانے کی. پتہ ہے انڈے لڑانے کا مطلب؟ اچھا کیا ہوتا تھا؟ وہ بوائلڈ ایگ ہے نا. اب وہ پریفیکٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، ایک ٹیبل ہے تو اس کا ایک انڈا چلنا شروع ہو جائے گا. تو انڈے کی لڑائی کا مطلب وہ انڈا نا ٹکرائیں گے. تو جو ٹوٹ گیا وہ ہار گیا، جو بچ گیا تو ہر ٹیبل کا ایک چیمپئن انڈا نکلے گا. اچھا اتنا تو یہ کر لیا آپ نے نا کہ اس طرح سے گھما لیا. اچھا یہ پرمیشن نہیں ہے، دیکھے جائیں گے تو سزا ہوگی، لیکن پھر بھی کریں گے یہ پاکستانی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ہر ٹیبل کا ایک انڈا نکلے گا، چیمپئن انڈا. اب اکراس دا ٹیبل ہوگا کمپٹیشن. اس ٹیبل سے کس طرح سے یوں ہو کہ وہ انڈا دوسری ٹیبل پہ جائے گا. اس ٹیبل کا جو ہے وہ انڈا مقابلہ لڑے گا ہوگا، وہ جیتے گا. اچھا جو انڈا ہار گیا تو گیا پیٹ میں نا، وہ تو کھا لیا جائے گا. اس طرح سے جو چیمپئن انڈا ہوگا جس لڑکے کا، وہ نکل کے جائے گا جیب میں باہر. اور یہ چلے گی پورے دن کی کہانی کی یہ لڑکے کا انڈا جو چیمپئن انڈا ہے. اچھا اس کے اندر آپ پکڑے جائیں گے، پھر آپ کو سزا بھی ہوگی. میں نے کہا یار تم لوگ اس پہ کرتے کیوں؟ کہ نہیں یار کیا مطلب ہے یار، مطلب ہم کرنا. اب یہ جو ساری کہانیاں چل رہی ہیں نا، سمجھے نا، چیمپئن انڈا کے چکر. اچھا پکڑے بھی جائیں گے. اچھا جس کا انڈا پکڑا جائے گا اس کا تو انڈا گیا نا، یعنی اس کا تو ناشتے میں انڈا نہیں ہوا نا. تو وہ ایک سیکریفائس کر رہے ہیں، میں اپنا انڈا چھوڑا ہوں. پھر وہ انڈا دکھایا جاتا تھا، پھر الٹیمیٹلی کھا لیتا تھا وہ کسی اور وقت چھپ کے، لیکن وہ انڈا نکل جاتا تھا باہر، وہ کبھی پکڑا جاتا تھا. یہ کہانی چل رہی ہے. کھانوں میں سختی ہو گئی. پھر ایک سختی ہمارے پہ یہ آئی کہ بھائی آپ نے اسکول بھی جانا ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں مارچ کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ ایسے بھاگتے پھدکتے ہوئے چلے گئے. ہر ہاؤس کی اسمبلی ہوگی، اسمبلی سب جائیں گے اسکول. مارچ کو وہاں اسکول اسمبلی ہوگی، چپ کر کے جاؤ کلاسز کے اندر. بہت سختی تھی کلاسز میں. یہ بھی گزر گیا ہم سے. پھر ہوا کہ اچھا اس زمانے میں نماز کمپلسری نہیں تھی ہمارے اسکول میں نا. تو لڑکے مغرب کمپلسری کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، تو لیکن نماز کمپلسری نہیں تھی. پھر جو ایک مشقت آتی تھی وہ آتی تھی 2:30 سے 4:30 پریپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سو نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، اسٹوری بک نہیں پڑھ سکتے. آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے، چیئر ہے، آپ نے بیٹھنا ہے سیدھا انسان کے بچوں کی طرح سے اور پڑھنا ہے. اب ساتھ میں جماعت کے بچے کو بٹھا دیا. یہاں دیکھیں گے تو پریفیکٹ وہ دیکھے گا روم مانیٹر، کیا ہو رہا ہے بھائی ادھر آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ سوری بھائی جان مرغا بناؤ. اس کو مرغا بنا دیا.